Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Allahumma rabbi zidni ilma. ما زلنا مع الكتاب أمة الطالب لنيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوخوتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة، ونحن قد وصلنا عند الباب في شروط صحة الصلاة بحمد الله. ہم عمدۃ الطالب لنیل المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں جو کہ حنبلی فقہ کی کتاب ہے، اور اس وقت باب صحت شروط صحت الصلاۃ میں ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے کی شروط کیا ہیں، اور اس میں جو ہے ہم 5ویں شرط میں اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور پہلی 4 شرط ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک طہارت ہے، ایک دخول وقت ہے، ستر العورہ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اجتناب نجاست۔ یہ 4 شرطیں تھیں۔ 5ویں تھی استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا نماز میں، جس کے بیان میں ہم اس وقت ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ درست نہیں ہے کہ اگر یعنی کہ انسان قبلہ رخ نہ ہو اپنی فرض نمازوں میں تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، سوائے اس کے کہ جو کہ عاجز ہے، انکیپیبل ہے، قادر نہیں ہے کسی وجہ سے اس چیز کو کرنے کے، تو اس کو چھوڑ کر کے اور 3 لوگوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں سے میں نے کہا تھا کہ ایک جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا ہے، کہ ایک شخص جو کہ مستثنا ہے 3 میں سے، اس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا بیان آگے آئے گا صلاۃ الخوف کے دوران۔ تو ایک تو جو جنگ، قتال، معرکہ، اس میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ قبلہ رخ نہ بھی ہو تو نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ صلاۃ الخوف جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ کتنے وجوہ، کتنے طریقے ہیں صلاۃ الخوف کو ادا کرنے کے، اور کئی علماء نے تقریباً 17 الگ الگ طریقے بیان کیے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ 7 طریقے بیان کرتے ہیں کہ جو ان تک پہنچے ہیں صحیح سند سے، وہ 7 طریقے ہیں صلاۃ الخوف کو ادا کرنے کے۔ اس کے علاوہ کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے 17 طریقے بھی بیان کیے اپنی کتاب میں، اور کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے کتاب اس لیے، ورنہ ہم اس سے زیادہ بیان کر سکتے تھے۔ تو بہرحال ایک تو قتال، جنگ، معرکہ اس کا موقع ہے جب کی گنجائش ہے کہ آدمی قبلہ رخ نہ بھی ہو تو اپنی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے بغیر قبلہ رخ ہوئے کسی بھی ڈائریکشن میں۔ دوسرا عاجز ہے، جس کی بات کل ہوئی تھی کہ جیسے مریض ہے یا محبوس ہے، باندھا ہوا ہے، جیل وغیرہ میں محبوس ہے، ریسٹرکٹیڈ ہے، امپریزنڈ ہے، تو اگر وہ قبلہ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو اگر باندھ کے رکھا ہے تو اس کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو سکے۔ اس کی پیٹھ اگر قبلے کی طرف ہے اور چہرہ قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے تو اسی طرح سے اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا ہے مسافر، جو کہ نفل نماز پڑھے گا، اس کے لیے بھی قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے، کسی بھی ڈائریکشن میں تکبیرۃ الاحرام کہہ کر کے اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ سواری پر بھی ہے اور جا رہا ہے، سواری مڑتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ نفل نماز کے لیے، ورنہ مسافر فرض نماز اگر پڑھ رہا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایروپلین میں بھی ہے تو اسے وقت نکال کر کے، اگر موقع ہے، پوری کوشش کرنا پڑے گی کہ کھڑے ہو کر ہی نماز کو ادا کرے تکبیرۃ الاحرام، کیونکہ قیام نماز کے ارکان میں سے، جیسے بات آگے آئے گی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ قبلہ رخ ہوگا اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا، حتی المقدور رکوع سجود سب کرے گا، اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنا اس شخص کے لیے ایروپلین میں بھی جائز نہیں۔ بہرحال یہ ذکر ہم کل کر چکے تھے، اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ کیا ایکوریسی ہوگی انسان کی قبلہ رخ ہونے میں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ جتنا قریب ہوگا کعبہ کے اتنی زیادہ ایکوریسی چاہیے، اور جیسے جیسے کعبے سے دور جاتے جائیں گے، مثلا حرم میں ہوگا تو کعبے کی طرف رخ کرے گا، مکہ میں ہوگا تو حرم کی طرف رخ کرے گا، عرب ممالک میں ہوگا تو مکہ کی طرف رخ کرے گا، اور دیگر کسی دوسری جگہ پہ ہوگا تو پھر سعودی عرب کی جہت میں اپنے آپ کو رخ کر لے گا۔ تو جیسے جیسے دور جاتے جائیں گے ویسے ویسے جو اس کا جو فیس کرنا ہے قبلے کو، وہ بھی جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن آتی جائے گی اور ایکوریسی کم ہوگی تو چلے گا۔ لیکن جیسے بات ہوئی تھی کہ آج کل
इतने सारे आलात हैं और इंसान के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए इंसान एक्यूरेसी के साथ क़िबले को फेस कर सकता है, तो आज आज वो मसला नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा था कि क़िबले को जानने का तरीक़ा क्या है, कैसे कोई आदमी जानेगा क़िबला कहाँ है। तो एक तो ख़बर यकीन की बुनियाद पर कि किसी से पूछे जो कि आदमी ख़बर रखता हो यकीनी तौर पे कि हाँ, इस डायरेक्शन में क़िबला है। दूसरा मिहराब इस्लामी जो होते हैं, इस्लामी ममालिक में मिहराब बने हुए होते हैं, वो डायरेक्शन जो है क़िबले का होता है। और इसी तरह से सफ़र में अगर आदमी होगा तो पोल्स, मैग्नेट्स वग़ैरह के ज़रिए अपने डायरेक्शन को मालूम कर सकता है। सितारों की गर्दिश से, मूवमेंट से आदमी डायरेक्शन को पता कर सकता है। सूरज के मूवमेंट से जो है डायरेक्शन को पता कर सकता है। बात अब यहाँ से आगे बढ़ानी है, जहाँ पर हमने कल छोड़ी थी। मौलिफ़ रहिमहुल्लाह कहते हैं वला यत्तबिउ मुज्तहिदुन मुज्तहिदन वला मुज्तहिदन खालफहु वला यक्तदी बिही। और उसके बाद कहते हैं व यत्तबिउ मुक़ल्लिदुन अल औसक़ इंदहु। अब लोगों का यानी कि क़िबला की मारिफत जानने के एतबार से, क़िबले की मारिफत जानने के एतबार से लोगों की 2 कैटेगरीज़ हैं, 2 असनाफ़ हैं। एक मुक़ल्लिद और एक मुज्तहिद। अभी यहाँ मुक़ल्लिद और मुज्तहिद इस्तिलाहन बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ़ क़िबले के एतबार से कि एक कैटेगरी आदमी की मुज्तहिद कहलाती है, एक मुक़ल्लिद कहलाती है। मुज्तहिद कौन है? कहते हैं मुज्तहिद कहा जाता है हुआ मन यस्ततिउ मारिफतुल क़िबलती, यानी इंदहु इल्मुन बिल फ़लक व बिन नुजूम औ कैफ़ियत मारिफतुल क़िबला। यानी ये वो है कि जिसके पास इस्तिताअत है मारिफत क़िबला की, जो कि इस्तिताअत रखता है क़िबले को के डायरेक्शन को हासिल करने की मारिफत रखता है कि कैसे उसको जाना जाएगा। यानी इसके पास इल्म है फ़लक का, इसके पास इल्म है नुजूम का, सितारों का, उनकी गर्दिश का, उनके मूवमेंट का, और इसके पास इल्म है इस कैफ़ियत का कि कैसे जो है क़िबले को जाना जाए। तो ये मुज्तहिद है यहाँ पर। इस बाब में मुज्तहिद से मुराद ये है कि जो क़िबले को जानने की उसके पास में टेक्निक्स हैं, उसके पास में तरीक़े हैं क़िबले को जानने के, तो मुज्तहिद है। और कहते हैं फल मुज्तहिदु हक़्क़ुहु इज्तिहादुन, के मुज्तहिद का हक़ क्या है कि वो इज्तिहाद करे। वल मुक़ल्लिदु हक़्क़ुहु तक़लीद, और मुक़ल्लिद का हक़ होता है तक़लीद करना। ठीक है। और जैसा मैंने कहा यहाँ बात इस्तिलाहन नहीं हो रही है मुक़ल्लिद और मुज्तहिद की। यहाँ मुज्तहिद और मुक़ल्लिद से मुराद है वो लोग कि जो मुज्तहिद वो कि जो क़िबला उसको पता करने का इल्म रखता हो वो मुज्तहिद है, और जो इल्म नहीं रखता हो ऐसा करने का वो मुक़ल्लिद है। तो उनके ताल्लुक से बात आ रही है कि वला यत्तबिउ मुज्तहिदुन मुज्तहिदन खालिफहु। मसलन 2 मुज्तहिद हैं, दोनों की कुदरत है कि वो अपने तरीके से इज्तिहाद कर सकते हैं। क़िबले को जानने का उनके पास इल्म है, तरीक़ा है जिससे वो क़िबले को जानने की कोशिश कर सकते हैं, दोनों के दोनों। तो एक आदमी मसलन उसको एक डायरेक्शन मिलता है कि वो अपने तरीके से उसने कोशिश की, इज्तिहाद किया, उसको पता चला कि फलाँ डायरेक्शन में उसके मुताबिक वो सही है। दूसरे ने इज्तिहाद किया, उसके मुताबिक अलग डायरेक्शन निकल के आया। तो ये दोनों जो हैं अपने-अपने डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ेंगे, दोनों में से किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो दूसरे की इत्तिबा करे। वही बात है, क्योंकि दोनों मुज्तहिद हैं, दोनों अपने तौर से जैसा उन्होंने इज्तिहाद किया है, जो डायरेक्शन उनके नज़दीक निकल के आया है, दोनों अपने-अपने डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ेंगे। वला यत्तबिउ मुज्तहिदुन मुज्तहिदन खालिफहु, तो एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद की इत्तिबा नहीं करेगा जो कि उसके खिलाफ जिसने इज्तिहाद किया है, ये मुराद है। उसके बाद कहते हैं वला यक्तदी बिही, यानी कि उसकी तक़लीद भी नहीं करेगा, उसकी तक़लीद भी नहीं करेगा। और कहते हैं वयत्तबि मुक़ल्लिदुन अल औसक़ इंदहु, मुक़ल्लिद जो है, अब मसलन एक मुक़ल्लिद है जिसके पास कोई इल्म ही नहीं है। अब ये मुक़ल्लिद, इसको कोई हक़ नहीं है कि इज्तिहाद करे, क्योंकि इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुदरत ही नहीं है कि इज्तिहाद कर सके डायरेक्शन को पता करने की। तो एक मुक़ल्लिद अगर इज्तिहाद करता है और इज्तिहाद करके अगर वो क़िबले को सही भी पा लेता है तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो एक उसने तुक्का मारा, सही बैठ गया, सही डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ ली, इसकी नमाज़ सही नहीं होगी, क्योंकि मुक़ल्लिद जो है वल मुक़ल्लिदु हक़्क़ुहु तक़लीद, उसका तो हक़ ये है कि वो तक़लीद करे, उसके हक़ में यही बेहतर है कि वो तक़लीद करे, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है। तो कहते हैं कि अगर मुक़ल्लिद उसका इज्तिहाद सही भी हो गया डायरेक्शन को लेके, तो भी उसकी नमाज़ सही नहीं होगी, उसको नमाज़ दोहराना पड़ेगी। उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो इस तरह से करके नमाज़ अदा करे। तो मुक़ल्लिद, मसलन एक मुक़ल्लिद है और 2 मुज्तहिद हैं उनके दरमियान, तो वही बात आ रही है कि वयत्तबिउ मुक़ल्लिदुन अल औसक़ इंदहु, यानी कि अब 2 लोग हैं, 2 मुज्तहिद हैं, मुक़ल्लिद अकेला है, ये क्या करेगा?
کہتے ہیں یہ اپنے نزدیک جس کو زیادہ اوثق، زیادہ ٹرسٹ وردی اور زیادہ بہتر مانتا ہے اجتہاد کے اعتبار سے، یہ آدمی اس کی تقلید کرے گا۔ یہ دو میں سے ایک ادھر فیس کر رہا ہے ڈائریکشن، ایک ادھر فیس کر رہا ہے، اس کو لگتا ہے پہلا والا جو شخص ہے یہ زیادہ جو ہے اوثق ہے، اس کے پاس علم اچھا ہے، تو یہ اس کی تقلید کر کے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھ لے گا، خود اجتہاد یہ نہیں کرے گا۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر مقلد اگر اجتہاد کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے مجتہد اگر تقلید کرتا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ مجتہد کیونکہ اس کے پاس جو ہے اجتہاد کرنے کی قدرت ہے، تو وہ اب تقلید نہیں کرے گا کسی کی بھی، اس کا کام یہ ہے کہ خود اجتہاد کرے گا، کوشش کرے گا، ڈائریکشن پتہ کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ تو مقلد کی نماز اجتہاد کر کے پڑھنے سے صحیح نہیں ہوگی، اور مجتہد کی نماز تقلید کر کے پڑھنے سے صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ کہ وہ قبلے کو صحیح بھی پالیں تو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن صلی بلا اجتہاد، ومن صلی بلا اجتہاد ولا تقلید مع قدرت عاد والا تحرى وصلى۔ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ اجتہاد کی قدرت رکھتا تھا، لیکن اس نے اجتہاد نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ کیوں؟ قدرت رکھتا تھا اجتہاد کی، سے چاہیے تھا کہ پورا اپنی کوشش کو ڈال دے قبلے کے ڈائریکشن کو پتہ کرنے کی، نہیں کیا، بس ایسے ہی اپنے طور پہ کچھ کر لیا اور نماز پڑھ لی، نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی۔ اسی طرح سے ولا تقلید مع قدرت، اسی طرح سے کوئی آدمی ہے جو کہ مقلد ہے، اب وہ اپنے طور پہ اجتہاد کرتا ہے اور قبلہ پانے کی کوشش کرتا ہے، اس آدمی کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اس کو صحیح پا لے، تو اسے بھی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ وَإِلَّا، یعنی کہ اگر قدرت نہیں ہے ان کے پاس اس طرح کی اجتہاد کی اور تقلید کی قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تحرّا، یہ جو مقلد ہے اپنے طور پہ کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آدمی کہیں بھی رخ کر لے فثم وجہ اللہ، وہاں پر اللہ کو پائے گا۔ تو یہ آدمی جو ہے تقلید کرے گا، یعنی اب اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، مقلد ہے، کوئی نہیں ہے اس کے پاس، نہ بتانے والا، نہ کوئی اجتہاد کرنے والا موجود ہے، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تحرّا، انویسٹیگیٹ کرے گا، تھوڑی سی کوشش کرے گا، اپنے طور پہ جتنا کر سکتا ہے وہ صلی، کیونکہ یہ مجبور ہے، اب اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں، اور یہ نماز پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کی نماز اس صورت میں پھر صحیح ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجْتَهِدُ عَارِفٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَيَجْتَهِدُ عَارِفٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو مجتہد ہے یا عارف جو جانتا ہے اجتہاد کرنا قبلے کے تعلق سے، اس کو پتہ کرنے کے تعلق سے، ہر نماز سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اجتہاد کرے، قبلے کو جانے۔ تو ممکن ہے کہ ایک جب اس نے پہلی بار قبلہ جاننے کی کوشش کی تھی، تو ہو سکتا ہے غبار ہو آسمان میں، آسمان کلیئر نہ ہو، اپنے طور پہ اس طرف ایک اجتہاد کیا اور ایک ڈائریکشن ملا۔ ممکن ہے کہ ظہر کا اجتہاد کیا، ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھی، اس کے بعد آسمان صاف ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز کے لیے ڈائریکشن کچھ اور مل جائے اس کو۔ تو اسی لیے کہا کہ وَيَجْتَهِدُ عَارِفٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے چاہیے کہ قبلے کو پتہ کرے آدمی، وہ یعمل بالثانی، لیکن عمل کس پہ کرے گا؟ دوسرے اجتہاد پہ۔ کب؟ کس صورت میں؟ مثلا ظہر کی نماز اس نے پڑھی تو ایک ڈائریکشن اس کو ملا، عصر کی نماز کے لیے پھر کوشش کی، اب اس کو پتا چلا کہ نہیں، ڈائریکشن ایک دوسرا تھا، تو اب وہ دوسری نماز، عصر کی نماز، وہ اپنے اس اجتہاد سے پڑھے گا جو کہ دوسرے ڈائریکشن میں اس کے مطابق نکل کے آیا اجتہاد اس کا۔ ولا یقدی، ولا یقدی ما صلی بالاول، اور یہ آدمی جو ہے اس کو نماز دہرانی نہیں پڑے گی، جو نماز اس نے پہلی نماز جو ادا کر لی وہ اس کی صحیح نماز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عصر کی نماز میں دوسرا ڈائریکشن اگر نکل کے آیا ہے تو پھر اب اس کی جو پہلے ادا کی ہوئی نماز تھی وہ اس کو قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ وقت نکل چکا، اب کیا کریں، اس کو پھر سے دہرائیں؟ تو نہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے، یہ بھی قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، الاجتہاد لا ينقض الاجتہاد، اجتہاد کو یعنی اس سے ناقض نہیں ہوتا، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ختم نہیں ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ ورنہ مثلا علماء کسی تعلق سے ایک فتویٰ دے دیں ایک وقت میں، اور اس کے بعد میں اگر ان کا فتویٰ بدل جائے تو اس کی وجہ سے وہ حکم جو پہلے دے چکے وہ بدلتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے، کیونکہ انسان کا علم گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ، دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کے پاس علم آتے جاتا ہے، اس کا جو ہے اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس کا فتویٰ چینج ہو جائے، تو اس کی وجہ سے پرانے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی اگر فیصلہ اس نے سنا ہے تو وہ بدل نہیں جاتا۔ تو الاجتہاد لا ينقض الاجتہاد، تو اس وجہ سے اس کا اجتہاد باقی رہے گا، اور ایسی صورت میں اس کو پہلے پڑھی ہوئی نماز جو ہے اس کی وہ ضائع نہیں جائے گی، انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ یہ جو ہے قبلے کے تعلق سے استقبال قبلہ جو ہے پانچویں شرط تھی۔ چھٹی شرط جو ہے ومن صحت شروط الصلاۃ النیہ،
نیت ہے، اور نیت جو ہے یہ دل کا ارادہ ہے، یہ قلب میں ہوتا ہے، یہ زبان سے ادا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے نیت. کہتے ہیں فَيُعْتَبَرُ أَن يَنْفِيَ عَيْنُ مَا يُصَلِّهِ فَيُعْتَبَرُ أَن يَنْوِيَ عَيْنَ مَا يُصَلِّهِ مِن نَحْوِ ظُهْرٍ أَوْ رَاتِبَةٍ. کہتے ہیں کہ اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ عین اس چیز کا جس کو وہ ادا کرنے جا رہا ہے. مثلا یہ نماز، یہ ظہر ہے یا یہ راتبہ ہے، یہ جو ہے بس یہ اس چیز کی نیت آدمی کو کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ یہ فرض ہے بس، کیونکہ بھائی ظہر کی نماز فرض ہی ہوتی ہے. آدمی مسجد کے لیے اگر نکلا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنے ہی تو مسجد میں جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فرض کی نیت کرے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے یا عشاء ہے، یا یہ کہ یہ راتبہ ہے، یہ فرض نہیں ہے یا راتبہ ہے، تو یہ نیت اس کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر کی فرض پڑھنے جا رہا ہوں یہ نیت وہ دل میں کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی چل کے جا رہا ہے مسجد کی طرف تو ظاہر ہے ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے جو فرض ہوتی ہے، راتبہ ہوتی ہی نہیں ہے ظہر کی نماز. اسی طرح سے عصر کی نماز، یہ ساری نمازیں فرض ہیں. تو وہ ولا یشترط نیت فرض، فرض کی نیت نہیں کرنی. اسی طرح سے ادا یا قضا، یہ نیت بھی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک وقت، ایک دن پہلے کی ظہر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، اب یاد آیا اس کو نماز اس کی چھوٹ گئی تھی، تو جب وہ اس نماز کو ادا کرے گا تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہنا کہ یہ نماز قضا ہے کل کی ظہر کی. ظہر پڑھ رہے ہیں وہ ادا اور قضا وہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ادا ہے یا قضا کرنا ہے اس کو. تو ولا ادائن ولا ضدہما فی ذلک، تو صرف اس کو اس عین الصلاۃ جو کہ پڑھنے جا رہا ہے صرف اسی کی نیت کرنا ہے، ظہر ہے یا راتبہ ہے، ختم. نہ فرض کی نیت کرنا ہے، نہ ادا کی کرنا ہے، نہ قضا کی کرنا ہے. اس طرح کی کوئی نیتیں نہیں کرنا ہے جس طرح سے آج ہمارے یہاں معروف ہے کہ پیچھے کھڑے ہو گئے امام صاحب کے پیچھے، قبلہ رخ، 4 رکعت نماز فرض، وضو کے ساتھ، لیفٹ میں یہ رائٹ میں وہ، یہ ساری کرنے کی جو ہے جی پی ایس پوزیشننگ کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس سے کر کے اور نماز کو ادا کیا جائے گا. تو یہ نیت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ. اب یہاں پہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ نیت کب کی جائے گی، نیت کرنے کا وقت، توقیت کیا ہے. کہتے ہیں وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ أَوْ قَبْلَهَا. تکبیرۃ الاحرام جب آدمی پہلی بار اللہ اکبر کہتا ہے، یا تو اسی کے ساتھ آدمی نیت کر لے گا یا اس سے کچھ دیر پہلے. قبلہا بیسیر فی الوقت، وقت رہتے اس نماز کے وقت میں، یعنی وقت داخل ہونے کے بعد، اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے نیت نہیں ہوگی اس نماز کی. مثلا ظہر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، ابھی زوال نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہی آپ نیت کرتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت آدمی اگر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. وقت کے داخل ہونے کے بعد آدمی نیت کرے گا. اسی لیے کہتے ہیں وہ ینوی مع التحریمۃ، تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نیت کرے گا یا اس سے بالکل تھوڑی سی دیر پہلے. وَإِن قَطَعَهَا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ بَطَلَتْ. نماز آدمی بیچ میں چھوڑ دے یا نیت کے اعتبار سے کچھ شک آ جائے اس کے اندر، نیت کے اعتبار سے آدمی کے دماغ میں کوئی شک پیدا ہو جائے، وَتَرَدَّدَ فِيهِ، تو بطلت. اس صورت میں پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نیت نماز کی شرط میں سے، اب نیت ہی صحیح نہیں رہی تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجُوزُ قَلْبُ فَرْدِهِ نَفْلًا. وَيَجُوزُ قَلْبُ فَرْدِهِ نَفْلًا إِنِ اتَّسَعَ وَقْتُهُ وَقُرِهَ بِلَا غَرَضٍ. قلب کہتے ہیں مثلا کوئی آدمی ہے وہ نیت کرتا ہے فرض نماز کی، تو فرض نماز کی نیت کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے پھر وہ سوچتا ہے کہ اس نماز کو میں ابھی نفل بنا دوں، تو دوران صلاۃ وہ اس کو نفل میں تبدیل کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرض اعلیٰ درجہ ہے، نفل اس سے کمتر درجہ ہے. تو اعلیٰ سے کمتر تو آ سکتے ہیں لیکن کم درجے سے اعلیٰ کی طرف نہیں جا سکتے. کہ کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور نیت کرے کہ نہیں میں اپنی نیت کو اس میں بدل کر کے اس کو فرض میں تبدیل کر دوں، قلب کر دوں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں فرض نماز ادا کر رہا ہے، نیت اس نے فرض نماز کی مثلا ظہر کی نیت کی، اور اسی وجہ سے اس کے پاس وقت ہے، اتسع وقت ہو، اس کا وقت ابھی یعنی کافی وسیع وقت ہے، پھیلا ہوا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقت ختم ہونے کو ہے اس فرض نماز کا، مثلا ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے کو اس وقت یہ جائز نہیں ہے. اب تو اس کو فرض نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اب اگر نہیں پڑھے گا تو پھر یہ جو ہے نماز جو ہے اس کی قضا ہو جائے گی. تو قلب کرنا فرض سے نفل یہ جائز ہے. وقت ہاں متسع ہونا چاہیے، وقت کافی اچھا خاصا اس آدمی کے پاس ہو تو یہ کر سکتا ہے. وہ کریہ بلا غرض، لیکن مکروہ ہے
اگر بغیر کسی وجہ کے وہ آدمی کرتا ہے ایسے ہی بس کہ فرض سے نفل میں تبدیل کر دیا، تو پھر اس صورت میں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ ینوی امام و معموم حالہما، وہ ینوی امام و معموم حالہما فإن نوى منفرد الامامۃ او اعتمام لم یصح۔ کہتے ہیں کہ امام امامت کی نیت کرے گا، معمون اہتمام کی نیت کریں گے، یہ مراد ہے۔ امام امامت کی نیت کریں گے، جب امام نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی نیت امامت کی ہونی چاہیے، معمون کی نیت اہتمام کی ہوگی۔ فَإِن نَوَى مُنْفَرِدٌ الْإِمَامَةَ أَوْ اعتمام لم یصح۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ منفرد اگر امامت کی نیت کر لیتا ہے، فَإِن نَوَى الْمُنْفَرِدُ إِمَامَةَ أَوْ اعتمام، اور اسی طرح سے امام اہتمام کی نیت کر لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سبھی کچھ نیتوں پر مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت منفرد کر رہا ہے امامت کی یا امام کر رہا ہے اہتمام کی، تو یہ جائز نہیں ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ امام امامت کی نیت کریں گے اور معموم اہتمام کی نیت کریں گے۔ اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَتَبْطُلُ إِنْ انْفَرَدَ، وَتَبْطُلُ یعنی تبطل الصلاۃ إِنْ انْفَرَدَ بِلَا عُذْرٍ یبیح ترک جماعت وصلاۃ مأموم ببطلان صلاۃ امامہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک آدمی ہے، وہ معمون ہے، اب یہ آدمی معموم ہے، یعنی کہ یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یہ معموم ہے، یہ آدمی نیت کرے انفرادی طور پہ نماز پڑھ لینے کی، بنا کسی ریزن کے، بنا کسی عذر کے، بنا کسی کوئی ایسا عذر جو کہ یبیح ترک جماعت، جو کہ مباح ہے جماعت کو ترک کرنے کے لیے، ایسا کوئی عذر جو کہ مباح کر دیتا ہے اس کے جماعت کو ترک کرنے سے۔ یہ مثلا یہ کیا چیزیں ہیں جو کہ مباح کر دیتی ہیں، یا وہ کون سے جائز عذر ہیں؟ تو مثلا امام اگر نماز کو بہت زیادہ لمبی کرتا ہے تو اس صورت میں معموم جو ہے اس کے لیے یہ مباح ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ہے نیت کو منفرد کر لے، یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ کے پاس شکایت آئی تو آپ نے اس تعلق سے ان کو تنبیہ کی۔ تو امام کے لیے یعنی بہت زیادہ لمبی اگر قرات کرتے ہیں جس سے کہ شاخ گزرے معمومین پہ، تو پھر اس صورت میں یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جس کے لیے آدمی جماعت ترک کر سکتا ہے اور منفرد ہو کر کے اپنی نماز کو معموم ہونے کے باوجود ادا کر دے، تو یہ ایک ایسا عذر ہے جو کہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی اس کا الٹا بھی ممکن ہے کہ ایک امام ہے جو کہ اتنی تیز نماز پڑھتا ہے کہ وہ لوگوں کو موقع ہی نہیں دیتا ہے کہ نماز کے ارکانوں کو اعتدال کے ساتھ اور سکون کے ساتھ خشوع کے ساتھ وہ اس کو ادا کر سکیں، تو اس صورت میں بھی اس شخص کو جو کہ معموم ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی جماعت کو ترک کر دے گا، اگرچہ کہ ساتھ میں جڑا تھا لیکن پھر بعد میں منفرد ہونے کی نیت کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اتنی تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں کہ موقع ہی نہیں دیتے کہ آدمی جو ہے تسبیحات ٹھیک سے ادا کر دے، رکوع کی یا سجود کی یا دونوں سجدوں کے درمیان کی یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی، یا جو دعائیں ہیں تشہد میں پڑھنے کی موقع ہی نہیں دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ ایک جائز عذر ہے جس کے بنا پر جماعت کو ترک آدمی کر سکتا ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ تب طلوع ان انفراد بلا عذرین، کہ اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی کہ یہ معموم انفراد کی نیت کر لے بغیر کسی ریزن کے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ وصلاۃ مأموم ببطلان صلاۃ امام، اسی طرح سے معموم جو ہے اس کی نماز اس وقت خراب ہو جائے گی جب اس کے امام کی نماز خراب ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے اس میں اذا علم المأموم بذلک، کہ معموم کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کی نماز مثلا امام کو دیکھ لیا تھا معموم نے جب وضو کر رہا تھا کہ امام صاحب جو ہے بیت الخلاء سے نکل کر آئے، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر کے، اور بھول گئے وضو کرنا رہ گیا۔ اب اس معموم نے دیکھ لیا تھا کہ امام صاحب وضو سے نہیں ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب یہ جو آدمی ہے اگر یہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے اذا علم الماموم بذالک، اس کا علم تھا، تو اس وجہ سے یہ جو معموم ہے اس کی نماز خراب ہوگی، باقیوں کی نہیں ہوگی۔ تو یہ شرط ہے اذا علم الماموم بذالک، اگر معموم کو علم ہو اس تعلق سے کہ امام کی نماز کس وجہ سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، اگر اس کا علم معموم کو ہے تو اس صورت میں اس معموم کی نماز بھی
باطل ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی، وہ صحیح نہیں رہے گی۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ولی امام ان یستخلف لمرد وحسر عن واجب۔ اسی طرح سے یہاں پہ اب بات یہ آ رہی ہے کہ ایک ایسا امام جو کہ واجبات یعنی واجبات صلات کو ادا کرنے میں قاصر ہے، محصور ہے، بات آگے آئے گی کہ واجبات صلات کیا ہیں، لیکن کسی بھی واجب کو ادا کرنے سے اگر محصور ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو یا اسی طرح سے اسے کوئی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ اگر ایسا ہو گیا ہے کہ وہ کچھ واجبات کو، نماز کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ایسے امام کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ دوسرے کو مقرر کر دے نماز پڑھانے کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا جب آپ کے آخری وقت میں طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھائیں، اور ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی آپ نے ان کی امامت میں نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو امام کو یہ چاہیے کہ کسی مرض کی وجہ سے اگر وہ محصور ہو گیا ہے کسی واجب کو ادا کرنے سے، واجبات صلات کو، تو پھر یہ جو ہیں امام جو ہیں کیا کریں گے، ایک آدمی کو اپنی جگہ پر مقرر کر دیں گے۔ مثلا دوران نماز ہی اگر کوئی چیز ایسی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے امام کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نماز آگے نہیں بڑھا سکتا، تو یہ امام پیچھے سے کسی کو آگے لے لیں گے اور اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیں گے نماز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یبنی الخلیفۃ علی صلاۃ امامہ، تو یہ جو خلیفہ ہیں جن کو کہ امام نے اپنی جگہ پر لے کر کے آئے ہیں، پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے آگے لے کر کے آئے ہیں جس کو اپنی جگہ پر، یہ نماز کو وہیں سے قائم کریں گے جہاں سے امام چھوڑ کے گئے ہیں، نیا شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یبنی الخلیفۃ علی صلاۃ امامہ، کہ وہاں سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مثلا امام جو ہیں انہوں نے کسی ایسے شخص کو کھینچ کر آگے کر دیا جو نماز میں دیر سے جوائن کیا تھا، مثلا ایک آدھ رکعت چھوٹنے کے بعد وہ نماز میں جوائن ہوا تھا، تو اب کیا کریں گے اس صورت میں؟ آدمی کیا کرے گا؟ یعنی اس کو مسبوق کہا جاتا ہے کہ جو آدمی نماز میں دیر سے آیا، ایک آدھ رکعت دو رکعت چھوٹ گئی، جس کی 3 رکعت، وہ مسبوق ہے۔ تو ایسے آدمی کو اگر امام نے، کیونکہ امام کو تو نہیں معلوم ہے، بس ہاتھ پکڑ کے آگے لے لیا، تو اگر یہ مسبوق اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اسی طرح سے نماز کو جہاں سے امام نے چھوڑا ہے وہیں سے اس کو نماز کو آگے قائم کریں گے، اور جب نماز پوری ہو جائے گی تو جو معمومین ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے آخری تشہد کے بعد، اور یہ جو امام، جو نئے امام جو آگے آئے ہیں، جن کو جاتے ہوئے امام نے آگے کیا تھا، یہ اپنی اس بچی ہوئی نماز کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد میں آخری تشہد پڑھ کے سلام پھیریں گے، تب تک یہ پیچھے معمومین جو ہیں یہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے۔ تو یعنی اتنا مطلب مجتہد ہونا پڑے گا، پیچھے جو بیٹھے ہیں اتنا علم رکھنا پڑے گا معمومین کو کہ ایسی صورت میں آدمی کیا کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ أَحْرَمَ الرَّاتِبُ بِمِنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًا صح۔ الراتب جو ہیں اس کو یہ ہے امام الراتب، امام الراتب کہا جاتا ہے۔ امام الراتب وہ ہیں جس کو کہ مسجد کے امام کو تو ولی الامر ہے یا اوقاف ہے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ مقرر کرتے ہیں مسجد کی امامت پہ، امام کو بھی حق ہے کہ وہ ایک اور امام کو اپوائنٹ کر دے، جس کو امام الراتب کہا جاتا ہے، جو کہ امام کی جانب سے اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ مثلا امام نماز کے وقت پر کسی وجہ سے نہیں آ سکے، نماز کا وقت ہو گیا، امام الراتب جو ہے وہ نہیں آ سکے نماز کے لیے، اور کوئی اور جو ہے ان کی جگہ پر امامت کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہے، اس چیز کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ امام الراتب آ جاتے ہیں، وہ آگے آلریڈی جا چکا ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، اور امام الراتب آ جاتے ہیں، تو اب یہ جو امام الراتب ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ یہ اب اپنی جگہ لے لیں اور اس آدمی کو پیچھے کر دیں، جو آدمی نماز پڑھا رہا تھا ان کی جگہ پہ، اس کے لیے، یعنی کہ یہ واجب نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن حق ہے امام الراتب کو کہ وہ اب اپنی جگہ پر آئیں گے، اور اپنی جگہ پر آنے کے بعد میں جو ہے نماز کو کامل کریں گے۔ اب یہ مسئلہ ویسا ہی ہوگا، مثلا وہ شخص جو ہے اس نے 1 یا 2 رکعت پڑھا دی، تو امام الراتب اب کیا ہے، مسبوق ہو گئے، لیٹ ہو گئے، 2 رکعت نکل چکی ہے، تو ان کے لیے بھی وہی نفس الحق حکم ہوگا جو ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ وہ مسبوق آدمی اگر امام بنے گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ سیم مسئلہ امام راتب کے لیے بھی ہوگا، وہ اب آئے ہیں، 1 آدھ رکعت چھوٹ گئی، وہ نماز کو قائم کریں گے، پیچھے معمومین انتظار کریں گے آخری تشہد کے بعد، تب تک جب تک کہ امام الراتب جو ہیں وہ اپنی جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو پورا نہ کر لیں،
رکعتوں کو پورا نہ کر لیں اور اس کے بعد میں جو ہے سب کے ساتھ وہ سلام پھیر دیں گے. تو اسی چیز کو یہاں ذکر کیا ہے. وَإِنْ أَحْرَمَ الرَّاتِبُ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًّا صَحًّا. تو یہ جو تھا باب تھا فی شروط صحت الصلاۃ کے تعلق سے باب تھا، جس کو بحمدللہ آج ہم نے مکمل کیا ہے. کل انشاءاللہ باب صفت الصلاۃ، وہاں سے بات انشاءاللہ شروع ہوگی. تو آج اس بیان کو یہیں پہ روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.